ایک اہم اعلان سن لیں جی، اس کے بعد ہم آپ کو سنائیں گے اخوت کیا ہے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب کا ادارہ، جس کے 21 لاکھ خاندان جو ہے نا، 21 ارب جس کی پاس جس رقم جو ہے، اور 11 لاکھ خاندان جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور 350 شہروں میں اس کا نیٹ ورک ہے۔ یہ کیسے ابتدا کیسے ہوئی اور یہ کیسے چلا، یہ سارا ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اہم اعلان کیا ہے جی، ایک یوٹیوبر ہے، اس کو اگر آپ کے خون میں جو ہے نا سبسکرپشن کا عنصر پایا جاتا ہے، تو اس کو سبسکرائبرز کی اشد ضرورت ہے، تو آپ اس کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وہ چینل کون سا ہے؟ وہ یہی والا چینل ہے، جیسے وہ اعلان نہیں کیا جاتا کہ ایک مریض جس کو نیگیٹو خون کی اشد ضرورت ہے، جو عطیہ دینا چاہتے ہیں، وہ عطیہ دے کے تو شکریہ کا موقع دیں۔ اسی طرح اس مریض کو سبسکرائبرز کی اشد ضرورت ہے، جو سبسکرائب کی آپشن رکھتے ہیں، انہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر کے چینل کو شکریہ کا موقع دیں۔ اور یہ تقریباً ہم 900 کے قریب جو ہماری ویڈیو پہنچ جانی ہے جلد انشاءاللہ، اور 900 تو کچھ سبسکرائبرز ہیں۔ یہ 2023 کے تقریباً شروع جنوری کے مہینے کی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں آپ اس کو کتنی کی گروتھ دیتے ہیں۔ تو یہ اہم اعلان تھا۔ اب یہ اخوت اتنا بڑا ادارہ کیسے شروع ہوا، ہم اس کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ اخوت کا مطلب کیا ہے، یہ اتنی زیادہ ان کے پاس انکم کیسے آ گئی لوگ، اور پاکستان جیسا ملک، اس میں یہ ادارے نے کیسے اتنی ترقی کر لی۔ تو یہ ادارہ لوگوں کو سود کے بغیر جو ہے قرض دیتا ہے، اور لوگ بڑے حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ جی یہ قرض وغیرہ واپس کیسے ملتا ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی نرمی سختی بھی کرنی پڑتی ہوگی ان کو، لیکن یہ ادارہ ماشاءاللہ سے قائم ہے۔ ابتدا اس کی کیسے ہوئی تھی کہ ایک یہ جو ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر امجد ثاقب، یہ ایک تھے کمشنر تھے یا اسسٹنٹ کمشنر تھے شاید، تو اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جناب دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خاتون آئی ان کے پاس، اپنا روتے ہوئے، اس کا جو لہجہ انداز اور غریب سی، مجبور سی، اور اس نے آ کے ان کو کہنا شروع کیا کہ جناب میری ایک پریشانی ہے، آپ حل کریں۔ کہتے ٹھیک ہے جی حل کریں گے اگر ہمارے اختیار میں ہوئی۔ کہتی ہے کہ جی مجھے قرض چاہیے، اور قرض یہ ہے کہ میں سود آپ کو نہیں دے سکتی اس کے اوپر، مجھے اس طرح سے آپ نے قرض دینا ہے۔ کہتے جی ہمارا قرض تو ہم خود تو نہیں ہمارے ذمہ گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن ہم نے کوشش کرتے ہیں۔ خیر بات ساری سنی، اس نے بتایا کہ جی میرے گھر کے حالات بہت برے ہیں، جو خاوند ہے اس کا روزگار کا انکم نہیں کا ذریعہ نہیں ہے، بچیاں ہیں ان کو میں نے گھر کا نظام چلانا ہے، سارا کچھ میرے یعنی کہ سر کے اوپر ہے، تو بڑی پریشان، اور اس کا جو ہے آنسو جو ہے اس کی آنکھوں میں آئے ہوئے۔ تو خیر اس کو وہ بیٹھ کے اس نے ساری بات جو ہے نا، یہ ڈاکٹر صاحب کو ساری بات سنائی۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کا یہ جو ہے نا کرتے ہیں، اپنے لوگ جو آفس کے ہیں نا ان سے اکٹھا کر کے آپ کو فنڈ دیتے ہیں۔ تو وہاں سے لوگوں سے اکٹھا کر کے، رقم بھی زیادہ نہیں، میرے خیال میں 10-20 ہزار روپیہ چاہیے تھا سارا، تو یہ رقم جو ہے نا انہوں نے سارے آفس والوں سے آپ نے آپس میں مل کے جو ہے نا اکٹھی کر کے دی۔ یہ آج سے میرے خیال میں 14-15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو جناب اس وقت یہ رقم اکٹھی کر کے اس کو دی، اس نے کیا کیا جی اپنا چلی گئی، کہتی کہ میں نے سلائی مشینیں وغیرہ لینی ہیں، تو یہی کیا، اس نے سلائی مشینیں لیں، لے کے اس کے جو ہے 2 مشینیں لیں، خود بھی کام کیا، ساتھ میں جو ہے لوگوں کو بھی سکھایا، کچھ ساتھ میں لوگ جو ہے وہ عورتیں خواتین جو ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا، اور سلائی مشینوں سے اس نے اپنا ایک سیٹ اپ جو ہے نا وہ بنایا، جس سے وہ لوگوں کی اسٹچنگ وغیرہ کرتی تھی اور اپنا روزگار چلاتی تھی۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب بھول بھال گئے کہ جی پیسے دے دیے ہیں، کہتے ہیں کہ جی لوگ کہاں واپس کرتے ہیں، تو بس آئی تھی چلی گئی۔ اب ان کو کیا پتا کہ اس نے بیچارے نے کیا کیا سیٹ اپ کیا، کیا کیا نظام چلایا تھا۔ تو خدا خوفی کے تحت ان کو وہ ٹھیک لگی، انہوں نے پیسے دے دیے۔ تو کافی عرصہ گزر گیا، تو دوبارہ وہ عورت آئی، دوبارہ وہ دیکھ کے تھوڑا سا ان کو یاد آ گیا کہ یہ تو وہی عورت ہے، اور ذہن میں آیا ہوگا شاید کہ پتہ نہیں اور پیسے مانگنے آئی ہے۔ تو خیر اس وقت جب وہ عورت آئی نا، اس کا حلیہ، انداز، لہجہ پہلے سے زیادہ وہ شکر والا تھا، شکریہ والا، خوشی والا۔ پہلے دکھ کے آنسو تھے، اس دفعہ خوشی کے آنسو تھے۔
اور آ کے ان کو جو ہے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ جناب میں آپ کو پیسے واپس کرنے آئی ہوں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ جو پیسے ہیں نا اس کو آپ نے اپنی جیب میں نہیں ڈالنا، یہ نہ ہو کہ آپ واپس کر دیں یا آپ اس کو جو ہے نا دوبارہ اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ نے جس طرح سے میری مدد ہوئی ہے نا اسی طرح سے آپ نے ان پیسوں کو نا مدد دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرنا ہے، جب کوئی اور ضرورت مند آئے گا آپ نے ان کو دے دینے۔ ڈاکٹر صاحب کو بڑا آئیڈیا اچھا لگا اور انہوں نے اس آئیڈیا پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ پیسے جو ہیں وہ جمع کر لیے اپنے پاس، کوئی اور مانگنے آیا اس کو دے دیے۔ اب اپنے جو ساتھ والے کولیگ سے جن سے یہ پیسے اکٹھے کیے تھے ان کو بھی بتایا کہ بڑے خوش ہوئے سارے۔ اب یہ جو لوگ تھے نا انہوں نے مل کے جناب اس کا آغاز کر دیا اور مین اس کے ہیڈ جو ہے ڈاکٹر امجد ثاقب جو وہ بن گئے، اور اس وقت 14 سال ہو گئے ہیں اس کے۔ اور وہ جو فنڈ آتا تھا نا جناب وہ 20,000 سے 10 لاکھ، پھر 10 کروڑ، پھر 50 کروڑ روپے تک اس کی مالیت، اس سے بھی زیادہ وہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ سرکولیٹ ہوتا جاتا ہے اور بڑھ کے 21 ارب تک اس کی مالیت جو ہے نا پہنچ چکی ہے، اور مزید بڑھ گئی ہوگی اب تک جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس دوران ظاہر بات ہے مزید اس کی گروتھ میں اضافہ ہو گیا ہوگا، اور 11 لاکھ خاندان جو ہے پاکستان کے 350 شہروں میں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے 3000 امپلائرز ہیں۔ تو جناب اتنا ان کا جو نا ایک یعنی کہ سوچ، ایک آئیڈیا ہے کہ ہمت انسان کرتا ہے تو اس میں کافی زیادہ گروتھ ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے۔ میں اس سے بڑا انسپائر ہوا تھا کہ میں نے بھی اپنا جو ہے یہ فری میرج سینٹر اور فری میرج ہال اور کیا کہتے ہیں جی الفتح ٹرسٹ بنایا، اور اس کے زمرے میں جو ہے تھوڑی بہت کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ممکن نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم سب نے امجد ثاقب بھی بننا ہے اور اتنے اربوں کی ہماری بھی ورث ہو، لیکن جتنے کے ہوں اتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں، اپنا اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں، اپنی مصروفیت کا ایک حصہ اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو جناب یہ چھوٹی سی ہماری ویڈیو تھی، اس سے انشاءاللہ آپ کو موٹیویشن ملے گی، اور آپ کے ذہن میں شاید یہ آ رہا ہو تو ہم تو خود کماتے بھی، ہمارے پاس اتنی انکم ہی نہیں ہے، ہم تو کماتے بھی نہیں ہیں، سورسز بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ سوچ لیں گے نا تو یہ سورسز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آئیڈیا جو ہے اس کا ثواب جو ہے، نیتوں کا ثواب جو ہے، اجر و ثواب وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ انسان جب کوشش کرتا جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کے جو ہے نا فوائد جو ہے وہ بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جناب یہ اس کو آپ نے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو دوسروں کو فائدہ ہوگا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، ہمارا بھی خیال رکھیں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میری آپ کے لیے دعا ہے۔ آپ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، انسانیت کے ناطے ہم سب کا جو فرض ہے، ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے لیے خوشیاں اور آسانیوں کو باعث بنیں۔ ڈو یور بیسٹ، وش یو آل گڈ لک، اللہ حافظ۔